بہت سے لوگوں نے اس دھرتی کے لیے خون بہا دیا، چلو تم آنسو بہا کر اس کی سلامتی کے لیے دعا تو کر دو۔ خدا سے اپنی پرواز اور طاقت پرواز مانگو۔ قدرت غلامی پسند قوم کو آزادی کی نعمت نہیں دیتی۔ اگر آپ کا رویہ مثبت ہے تو دوسروں کی خوبیاں دیکھ کر آپ اپنے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا کرنا چاہیں گے۔ اصولوں پر زندگی گزارنا مشکل اور اصولوں کی خاطر لڑائی کرنا آسان کام ہے۔ بچوں کو مبلغ سے زیادہ ایک رول ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے۔ گانے والا پرندہ اپنی مستی میں گا رہا ہوتا ہے، اس کی فکر سے آزاد ہو کر کہ کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا۔ کسی کامیاب قوم کی سوچ، رویے اور یقینوں پر ریسرچ کریں تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ ان کو بدلے بغیر کوئی انقلاب نہیں آ سکتا۔ جو اپنے ساتھ آسانی اور سکون سے نہیں رہ سکتا وہ کسی کے ساتھ کیا پرامن رہے گا۔ لوگ صرف جسم نہیں ہیں، دماغ، دل اور روح بھی ہیں۔ ہر جگہ بولنے کا موقع ڈھونڈنے والا سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہوتا ہے۔ ذہانت کے بجائے جذباتی ذہانت کامیابی میں زیادہ معاون ہے۔ محنت اور کوشش والا ماضی ہی حال اور مستقبل کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ کشتیاں جلانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ جس کام کے لیے آپ کشتیاں جلا رہے ہیں وہ کام اس قابل بھی ہے کہ نہیں۔ ملک کا امن آپ کے اختیار میں نہیں مگر آپ کے اندر پرامن رہنے کا مکمل اختیار ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنی اصلاح کرنے میں ناکام ہونے کے بعد دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں۔ اس طرح تقریر اور تحریر دونوں تو موجود ہوتے ہیں مگر تاثیر غیر موجود ہوتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دوسری شادی کی خواہش مند کو دوسری بیوی کی نہیں، ایک اچھے ماہر نفسیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اخلاقی تربیت کے بغیر کوئی انقلاب نہیں آ سکتا۔ گرجنا برسنا اگر طویل عرصے تک رہے تو اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ ہارن گانے کے بعد کسی شیر کو یہ پچھتاوا نہیں ہوتا کہ اس نے ظلم کیا ہے، یہ احساس کہ میں نے غلط کیا ہے صرف انسان کو ملا ہے اور یہی احساس اس کو توبہ اور عظمت کی راہ دکھاتا ہے۔ ساری دنیا کی نہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر آپ کے اندر سے ہاں کی آواز آ رہی ہو۔ امتحانات میں 100% کامیاب کرنے والی ذہانت سے بہتر وہ عادت ہے جو طالب علم کو زندگی کے امتحان میں کامیاب کر دے۔ مالک کی اس سے بڑی عطا کیا ہوگی کہ آپ اپنے بہترین صلاحیت، قیمتی وقت اور توانائی کو کسی اعلیٰ کام کے لیے استعمال کر رہے ہوں۔ وہ شخص آپ کا محسن ہے جو آپ کو یہ یقین دلا دے کہ ہاں تم کر سکتے ہو۔ ہم دفتر، محلہ، دکانداروں اور اچھی شخصیات کے طور پہ خود کو پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم حقیقتاً بھی اچھے انسان ہیں کہ نہیں؟ ماں بچے سے شدید محبت کرتی ہے لیکن بچہ بیمار ہو جائے تو دوائی ماں کو نہیں بچے کو ہی کھانی پڑتی ہے۔ پلیٹ میں پڑے سالن اور روٹی کے لیے انسان کو تک و دو کرنا پڑتی ہے مگر پھر بھی کئی لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھے پلیٹ میں پڑی کامیابی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ غصے، اکڑ پن، ضد اور بدتمیزی کے بعد معافی مانگنے والا اگر دوبارہ وہی حرکت دہرائے تو وہ نفسیاتی عارضے کا شکار ہے۔ یا اللہ ایسے خامی سے بچا جو ہماری ساری خوبیوں کو کھا جائے۔ قبرستان جائے، اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ پڑھے، ان کی یاد کے ساتھ ساتھ یہ یقین بھی لے کر آئے کہ کبھی ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اگر آپ کا ذہن تعمیری نہیں ہوگا تو آپ کی توانائی تخریبی بن جائے گی۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ 98% زندگی حقائق انسان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں اور یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے۔ روحانیت کے ڈیرے پر بھی اگر جہالت کا اندھیرا ہو تو رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے وہ اہلیت جو آپ کو مثبت نتائج دے۔ ہمارے ذات کے بعد بے شمار پہلو ہماری نظر سے اوجھل ہوتے ہیں مگر بنگلے کی چابی آپ کے حوالے کرے کہ یہ تمہارا ہے
اور آپ صرف گیراج ہی کو کل بنگلہ سمجھ کر ساری زندگی وہاں گزار دے تو کتنا عجیب لگے گا۔ تدریس کے شعبے کے لوگ اگر نئے افکار، نئی تحریکوں اور نئے نظریات سے آشنا نہ ہو تو تدریس کے ذریعے تبدیلی نہیں آ سکتی۔ صرف عمل کافی نہیں، بمقصد عمل ضروری ہے۔ افکار اگر واضح ہو تو اکثریت کے خیالات اور احساسات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ غیر واضح افکار اپنی موت خود ہی مر جاتے ہیں۔ بچہ کھلونے سمجھ رہا ہوتا ہے، کھلونا کار کو اصلی کار سمجھ کر چلا رہے ہوتا ہے، اور ہم بھی چھوٹے چھوٹے مسائل کو اصلی مسائل سمجھ کر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے افکار بدل رہے ہیں تو آپ کی زندگی کے نتائج بھی بدل رہے ہوں گے۔ نتائج میں تبدیلی کا نہ ہونا علامت ہے کہ آپ خود کو تبدیل کیے بغیر ہی تبدیلی چاہ رہے ہیں، اور یہ ممکن نہیں۔ تعلیم کے موضوع پر دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لیں اور تعلیم سے حاصل ہونے والے نتائج کو پڑھ لیں، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہمارا تعلیمی نظام ان نتائج سے K2 پہاڑ جتنا دور ہے۔ اگر آپ ایماندار اور سچے انسان ہیں تو آنے والے بظاہر بے وجہ مسئلے میں بھی کوئی نہ کوئی کرم کا پہلو مل جائے گا۔ وقت ضائع ہونے کے بعد اگر یہ احساس آ گیا کہ وقت قیمتی چیز ہے تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا مت بھولیں کہ آپ کو وقت کی قدر کا احساس ہو گیا۔ وقت ہی تو زندگی ہے۔